اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 86۔ آیت نمبر 86 پر 5ویں پارے کا نصف بھی ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ وَإِذَا، اور جب، حُيِّيتُم، تمہیں سلام دیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، کسی لفظ دعا کے ساتھ، فَحَيُّوا، تو سلام دو، بِأَحْسَنِ، ایسے لفظ سے جو بہتر ہو، منہا، اس سے، او، یا، ردوہا، دہرا دو وہی لفظ، یا کم از کم وہی لفظ دہرا دو۔ انا، بے شک، اللہ کانا ہے، علا، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، حسیباً، حساب لینے والا۔ گزشتہ آیات کے ساتھ اس آیت کا ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیات کے اندر منافقین کی تمام چالوں سے اہل ایمان کو مطلع فرمایا، متنبع کیا، تاکہ ان کی تمام سازشوں سے بچا جا سکے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے رخ انور موڑ لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز کافی ہے۔ اس آیت کو آپ تفصیل کے ساتھ پیچھے سن کے آئے ہیں۔ اسی آیت سے ایک بہت بڑا سوال جنم لے رہا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان سے رخ موڑ لیں، یا تمام اہل اسلام بھی ان سے رخ موڑ لیں؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر عطا فرمایا کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو منافقین سے رخ موڑیں، مگر تمام اہل ایمان کے لیے ابھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ان سے رخ موڑ لیں۔ ابھی ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ پیش آتے ہیں اسی طریقے سے اہل اسلام بھی ان سے پیش آئیں۔ ایک خطرہ بھی تھا، اور وہ خطرہ یہ تھا، ہو سکتا تھا کہ بعض ایسے مسلمان جو پکے اور سچے مسلمان ہیں مگر وہ بہت سرگرم عمل ہیں اور وہ منافقوں کے بارے میں انتہائی سخت گوشہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، ان اہل اسلام کی جانب سے یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ کوئی انتہائی سخت اقدام نہ کر بیٹھے، وہ منافقین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، وہ منافقین کی منافقانہ چالوں پر ان سے کوئی بدلہ یا ان سے کوئی انتقام لینا شروع نہ کر دیں۔ ابھی جس طرح کے حالات تھے، اللہ رب العالمین نے ان حالات کے پس منظر میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کے لیے معاملہ الگ ہے، کیونکہ وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں، ان کے لیے معاملہ الگ ہے۔ جو باقی تمام اہل اسلام ہیں، مسلمان صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے معاملہ جدا ہے۔ ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جس رویے سے وہ پیش آئیں اسی رویے سے تم بھی پیش آؤ۔ اب آیت سنیں، آپ کو مکمل آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو سلام دو ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے، او ردوہا، یا کم از کم وہی لفظ تم بھی دہرا دو۔ یعنی آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ منافقین تمہیں جس طرح سے سلام دیتے ہیں اس سے بہتر تم انہیں سلام دو، اور اگر تم ان سے بہتر سلام نہیں دے سکتے تو کم از کم وہی لفظ دہرا دو۔ اللہ رب العالمین نے یہ مسلمانوں کو حکم اس لیے دیا کہ کسی بھی منافق کو اگر اس کی منافقانہ روش سے راہ راست پر لانا ہو تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس کو مکمل نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ اصلاح کا امکان ہی ختم ہو جائے گا۔ کسی کے دل کو بدلنا ہو، کسی کے دل کو حق کی طرف، اسلام کی طرف راغب کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے
کہ کم از کم گفتگو اچھی رکھی جائے، اس کے ساتھ بات چیت اچھے انداز میں کی جائے۔ تو ابھی منافقوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے مسلمان صحابہ کرام کو یہ حکم عطا فرمایا کہ ابھی ان منافقوں کے بدلنے کے امکانات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی منافقوں میں سے کچھ لوگ صحیح طور پر اسلام کو اپنا لیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ تم ابھی یہ پالیسی اپناؤ کہ اگر وہ تمہیں سلام دیں، وہ تمہیں دعا دیں، تو تم اس سے بہتر انداز میں انہیں سلام دو، اس سے بہتر انداز میں انہیں دعا دو۔ جس طرح کی بات چیت وہ تمہارے ساتھ کریں، اس سے بہتر بات چیت تم ان کے ساتھ کرو، کیونکہ ابھی ان کے بدلنے کے، ان کے سنورنے کے، ان کے سدھرنے کے امکانات موجود ہیں۔ اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا اور تمہارے اوپر یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ تو ہیں ہی منافق، یہ بدلنے والے ہیں ہی نہیں، اگر تم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہو تو کم از کم اتنا تو کر دو کہ جیسا سلام تمہیں وہ دے رہے ہیں ویسا ہی سلام تم بھی انہیں دے دو، جس طرح کی دعا وہ تمہیں دے رہے ہیں اسی طرح کی دعا تم بھی انہیں دے دو، جس طرح کی بات چیت وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح کی بات چیت تم بھی ان کے ساتھ کر دو۔ یہ تو ہے اس آیت مبارکہ کی ایک جہت میں تفسیر، اور یہ جہت ہے پس منظر کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے، لیکن ایک اس آیت کی تفسیر قیامت تک کے لیے ہے۔ اس آیت کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تشریح وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جمہور مفسرین کرام نے، یعنی اکثر مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ سے یہ اصول اخذ کیا ہے، یہ قانون اخذ کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر سلام دینے کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ یعنی اس کو اگر پس منظر سے ہٹا کے، شان نزول سے ہٹا کے، ان حالات سے جن حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان حالات سے ہٹا کے اگر اس آیت مبارکہ کو سمجھا جائے تو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ بنے گا کہ اے مسلمانوں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی سلام دے تو تم اس سے بہتر اسے سلام دو، یا سلام کے کم از کم وہی الفاظ دہرا دو۔ آیت مبارکہ کا بقیہ ٹکڑا بھی دیکھ لیجئے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ دعا دے رہا ہے، کون کتنے اخلاص کے ساتھ پیار کا، محبت کا اظہار کر رہا ہے، کس کے دل میں کس کے لیے محبت ہے، کس کے لیے نفرت ہے۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو سلام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسلام نے بڑا خوبصورت طریقہ سلام دینے کا بتایا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہم ہندوؤں کے طریقوں کو دیکھیں تو ہندوؤں کا طریقہ ہے نمستے کہہ دینا، یا جو بہت زیادہ مذہبی رجحان کے ہندو ہیں وہ رام رام بول دیتے ہیں۔ انگریزوں کے ہاں بھی سلام دینے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، مثال کے طور پر وہ گڈ مارننگ یا گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ کے الفاظ بول دیتے ہیں۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر کافروں کے ہاں بھی سلام دینے کا ایک رواج موجود تھا۔ وہ یہ لفظ بول دیتے تھے حیاک اللہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ اسی طرح وہ انعما صباحن، انعما مساءن، یعنی صبح کا وقت ہوتا تو انعما صباحن بول دیتے کہ صبح کے وقت تمہارے لیے اچھائی ہو۔ اسی طرح انعما مساءن، شام کا وقت ہوتا تو وہ کہہ دیتے شام کے وقت تمہارے لیے اچھائی ہو۔ لیکن ان سارے مذاہب کے سلام دینے کے تمام تر طریقوں کو اور اسلام کے سلام دینے کے طریقے کو اگر آپ ان کا موازنہ کریں، ان کا کمپیریزن کریں، تو آپ کے سامنے جو بات نکھر کر سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ کافروں کا یہ جو طریقہ ہے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی عطا کرے، اس کے اندر جامعیت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کو زندہ رہنے کی دعا تو دے مگر وہ زندگی اجیرن ہو جائے، وہ زندگی مشکلات میں گھر جائے۔ لہذا اسلام نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ عطا فرمایا وہ ہے السلام علیکم،
اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر کوئی تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ 3 ہی جملے ہیں، 3 ہی الفاظ ہیں، السلام علیکم ایک لفظ، ورحمۃ اللہ دوسرا لفظ، وبرکاتہ تیسرا لفظ۔ یہ 3 ہی اگر آپ ان کو 3 جملے کہہ لیں یا 3 لفظ کہہ لیں، یہ 3 ہی ہیں۔ 3 پر زیادہ کرنے کی اسلام کے اندر کوئی سند نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ بول دیتے ہیں جنت حلالہ و دوزخ حرامہ، یہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، سلام دینے کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ عربی لینگویج کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عربی لینگویج کے اعتبار سے بھی یہ کوئی لفظ نہیں بنتے، جنت حلال یا جنت حلالہ یا جنت حلال وغیرہ وغیرہ۔ سلام کے اندر یہ اضافہ لوگوں نے خود سے کر رکھا ہے اور مذاق اڑانے کے لیے کر رکھا ہے۔ سو جو اسلام کے اس طریقے سلام دینے کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم قرار پائے گا، وہ گنہگار قرار پائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا اور حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ سنت نبوی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پہلو بھی عرض کر دوں کہ سلام دینا سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا تو وہ گنہگار قرار پائے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سوئے ہوئے آدمی کو سلام دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، لہٰذا سوئے ہوئے آدمی کو سلام دینا ہی نہیں چاہیے۔ وہ آدمی جب ہے ہی سویا ہوا جواب نہیں دے گا تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص وضو کر رہا ہو اسے سلام نہیں دینا چاہیے، اسی طرح جو شخص واش روم میں ہو اسے سلام نہیں دینا چاہیے، جو شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو اسے سلام نہیں دینا چاہیے، جو شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے سلام نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سلام دینے کے اندر بہت زیادہ تربیت بھی ہے، اس کے اندر تربیت کے بھی کئی پہلو ہیں۔ سلام دینے سے انسان کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے، سلام دینے سے انسان کے اندر اپنی انانیت کا خول ٹوٹ جاتا ہے، سلام دینے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں خیال کرتا بلکہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہی پسندیدہ ہے۔ بڑا تو اللہ ہے، تکبر سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جس نے کیا تھا اس کا نام ہے ابلیس، تکبر شیطان نے کیا۔ سو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود المتکبر ہے، اللہ تعالیٰ بڑائی والا ہے۔ بڑائی زیب ہی صرف اللہ تعالیٰ کو دیتی ہے، دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو بڑائی زیب نہیں دیتی۔ سو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو سوار ہے وہ راہ چلتے پیدل آدمی کو سلام دے، کیونکہ وہ مرتبے کے اندر بڑا ہے، وہ سواری پر سوار ہے۔ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام دے، تاکہ وہ جو سوار ہے وہ اس پیدل چلنے والے کو حقیر نہ سمجھے بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھے۔ اسی طرح چھوٹے آدمی کو چاہیے کہ وہ بڑے آدمی کو سلام دے، چھوٹے آدمی کو چاہیے، چھوٹی عمر کے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو سلام دے، چھوٹے بڑوں کو سلام دے۔ اسی طرح جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سلام کہے۔ گھر میں اگر خاوند داخل ہوا ہے اور گھر میں صرف بیوی ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اگرچہ بہت زیادہ پیار محبت بھی ہو لیکن سلام دینے کا رجحان نہیں ہوتا، رواج نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام دو۔ اچھا، سلام دینا ایک دعا ہے، جب کوئی دعا کسی کو دے دیتا ہے تو جواب میں وہ بھی دعا دے دے گا، تو یقیناً یہ دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے اندر کنسسٹنسی آ جائے گی، تسلسل آ جائے گا۔ سو سلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ جب کوئی آدمی کسی کو سلام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی طرف سے اسے امان بھی دیتا ہے، یعنی وہ سلام دے کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم میری طرف سے امان میں ہو، تم میری طرف سے سلامتی میں ہو۔
جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ضمانت دے رہا ہے، وہ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، میں تمہارا نقصان سوچ نہیں سکتا، میں ہمیشہ تمہارے لیے فائدہ مند ہی رہوں گا۔ سلام دینے کے اندر یہ پہلو بھی ہے کہ جب ہم کسی کو سلام دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دنیا کے تمام انسان محفوظ رہیں۔ یعنی نہ صرف انسان محفوظ رہیں بلکہ اس زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہم سے محفوظ رہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو، کسی چیز کو بھی ہم نقصان نہ پہنچائیں، ہم اپنی جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو آیت مبارکہ کے دونوں مطالب یقیناً آپ کے اوپر واضح ہو چکے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں سلام دیا جائے کسی لفظ دعا کے ساتھ تو تم سلام دو ایسے لفظ کے ساتھ جو اس سے زیادہ بہتر ہو۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، مثلا السلام علیکم کہا جائے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، یا پھر کم از کم وہی لفظ دہرا دیے جائیں۔ اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 سنیے گا۔ آیت نمبر 86 پر 5ویں پارے کا نصف ہو چکا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود بغیر اس کے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لَيَجْمَعَنَّ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن، لَا رَيْبَ فِيهِ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ اور کون اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثاً بات کہنے میں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ جو منافقین ہیں ان منافقین کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ جس انداز میں بات چیت کریں، اللہ پاک نے اہل اسلام کو فرمایا، صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح بات چیت کرو، بلکہ اچھے انداز میں بات چیت کرو۔ مگر صرف بات چیت سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، منافقین کا نفاق ختم نہیں ہوگا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہو، اور راہ راست پر لانے کی سب سے بہترین کوشش یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو اسلام کے عقائد کے بارے میں خرابیاں موجود ہیں ان کے ذہنوں سے وہ خرابیاں نکال دو، وہ خرابیاں دور کر دو۔ ان کے ذہنوں کے اندر جو اسلام کے بارے میں، اسلام کے عقائد کے بارے میں جو تذبذب ہے، جو شکوک و شبہات ہیں، وہ شکوک و شبہات ان کے ذہنوں سے دور کر دو تو وہ پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو اسلام کے بڑے مضبوط عقائد ہیں، وہ عقائد اللہ پاک نے خود بیان فرما دیے اور اہل اسلام کو فرما دیا کہ یہ عقیدے ان کے پختہ کرو۔ ان عقیدوں کے اندر وہ کمزور ہیں، مثلا وہ توحید کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں تو ان کا عقیدہ توحید مضبوط کرو۔ اسی طرح عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت، قیامت کا دن، اللہ رب العالمین سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، ان کا یہ عقیدہ کمزور ہے، ان کا یہ عقیدہ مضبوط کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ہر بات سچی ہوتی ہے، صداقت پر مبنی ہوتی ہے، عین صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ سو ان کے دلوں کے اندر جو یہ خلش ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام، یہ قرآن مجید، اس کے اندر بھی شک پایا جا سکتا ہے، ان کا یہ شک دور کر دو، ان کا یہ شک نکال دو۔ جب یہ شکوک و شبہات تم دور کر دو گے تو یقیناً وہ نفاق کی روش کو چھوڑ کر اسلام کو حقیقی معنوں میں اپنا لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء آیت نمبر 87 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا